ناظرین، حال ہی میں زمین ایک سولر سٹارم کی زد میں آئی تھی جب سورج سے نکلنے والے ایک بہت بڑے کورونل ماس ایجیکشن سے زمین پر میگنیٹک پلازما اور سولر پارٹیکلز کی زبردست بچھاڑ ہوئی تھی۔ یوں سمجھیے کہ یہ سورج کی طرف سے ایک بڑے میگنیٹک بم کی صورت میں حملہ آور ہوئی۔ مگر سولر سٹارم کیا ہوتا ہے اور اس سے زمین پر کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین، سولر سٹارم اکثر بڑی کورونل ایجیکشن کی صورت میں سورج کی باہری سطح سے خارج ہوتے رہتے ہیں، مگر زیادہ تر یہ نقصان دہ اثرات ڈالے بغیر خلا میں بکھر جاتے ہیں۔ تاہم بعض اوقات ان کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ 23 جولائی 2012 کو صدی کا سب سے بڑا سولر سٹارم زمین سے کچھ فاصلے سے گزرا۔ اگر یہ طوفان زمین سے ٹکرا جاتا تو مسائل کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ براہ راست زد پہ آنے کی صورت میں مقناطیسی طوفان بجلی کے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو ویوز پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جس سے پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کا نظام متاثر ہوتا ہے، جس سے بینکنگ سمیت دیگر اہم نظام متاثر ہونے کی وجہ سے کاروباری سرگرمیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ سولر سٹارم اگرچہ انسانی زندگی کے لیے براہ راست خطرہ نہیں ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی افراتفری خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی سولر سٹارم سے متاثر ہونے والے بجلی کے نظام کو بحال کرنے میں ہفتوں، مہینوں یا دشوار گزار علاقوں میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں لوگوں پر اس کا کتنا خوفناک اثر پڑے گا اور معیشت کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اہم سکون کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر سولر سٹارم کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ معمول کے مطابق زمین کا مقناطیسی میدان ان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جو مقناطیسی توانائی کو باہر کی طرف یا پولز کی جانب موڑ دیتا ہے، جہاں یہ ناردرن لائٹس جیسی خوبصورت روشنی میں پھیل جاتے ہیں۔ جی ہاں، فطرت کے حیرت انگیز ترین مناظر میں سے ایک دراصل 15 کروڑ کلومیٹر دور سورج کی وجہ سے ہے، لیکن کبھی کبھار کورونل ماس ایجیکشن یعنی CME سے پیدا ہونے والے سولر سٹارم 3000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے زمین کے میگنیٹک فیلڈ سے گزر کر بھی زمین کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے برف کی تہوں اور درختوں کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ پر تحقیق کی ہے، جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے اور مستقبل میں بھی اس کے امکان موجود ہیں۔ ناظرین، یہاں تک کہ اب بھی ہمیں اس ہفتے ایک معمولی طوفان سے براہ راست ٹکرانے کا خدشہ درپیش ہے، جس کے اثرات زمین کے ان حصوں میں GPS اور ریڈیو سگنلز میں خلل ڈال سکتے ہیں جہاں رات ہوگی، جبکہ کچھ خطوں میں طلوع آفتاب کے وقت بھی ایسا ممکن ہے۔ انسانی تاریخ میں بیشتر یہ ٹکراؤ کوئی مسئلہ نہیں رہا، سوائے پولز سے نکلنے والی شاندار روشنی کے علاوہ ہمارے اجداد کو صنعتی اور بجلی کے دور سے پہلے اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ ان کے پیروں کے نیچے مقناطیسی لہر اٹھی ہے۔ لیکن دوسرے صنعتی انقلاب کے وقت تک دھاتیں محض کچی دھاتوں کے ڈھیر تک محدود نہ رہی تھیں۔ ترسیل کی صلاحیت اور لچکدار خصوصیات کی وجہ سے ان کی مائننگ کی جا چکی تھی اور دنیا کا پہلا عالمی مواصلاتی نظام ٹیلی گراف سسٹم تاروں کی شکل میں پھیل چکا تھا۔ زمین پر جیو میگنیٹک واقعات کے ساتھ شمسی تعلق کے پہلے چشمدید گواہ برطانوی ماہر فلکیات رچرڈ کیرنگٹن تھے۔ 1 ستمبر 1859 کی صبح کیرنگٹن نے دیکھا کہ سورج کی سطح پر سیاہ دھبوں میں سے روشنی کے 2 انتہائی چمکتے دمکتے ٹکڑے پھوٹ رہے ہیں۔ اگرچہ سورج کی یہ غیر معمولی حالت محض چند لمحوں کے لیے دکھائی دی، لیکن فقط 17 گھنٹے بعد وہی CME ایک بہت بڑے سولر سٹارم کی وجہ بن گیا اور جس نے شب کے آسمان کو دن میں بدل دیا۔ اس شام پولز کے اوپر روشنی اس قدر شدید تھی کہ روم، کیوبا، میامی اور کیریبین کے دور دراز جنوبی علاقوں تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ ٹیلی گراف سسٹم بھی اس کی لپیٹ میں آیا اور دنیا بھر میں تاریں شعلوں سے پھٹ گئیں اور ان کے آپریٹرز چنگاریوں اور جھٹکوں کی زد میں آئے۔ CME کا مشاہدہ کرنے والے ماہر فلکیات کے نام سے معروف کیرنگٹن ایونٹ اب تک ریکارڈ شدہ شدید ترین سولر سٹارم ہے۔ 150 سالہ تاریخ میں اس لیول کا واحد واقعہ کیرنگٹن ایونٹ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے جدید دور میں جب بجلی کے نظام سے لے کر کمیونیکیشن تک بہت کچھ کام کر رہا ہے تو لامحالہ ایسے کسی سولر سٹارم سے نقصان کئی گنا زیادہ ہوگا۔
بجلی اور کمیونیکیشن کا نظام متاثر ہونے کے سنگین سماجی اور اقتصادی نتائج الگ ہوں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے جدید عہد میں کیرنگٹن ایونٹ جیسی شدت والا کوئی اسٹارم کب آ سکتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے، ناسا خصوصی کوششیں کر رہا ہے۔ سورج کی سطح کے قریب بھیجا جانے والا پارکر پروب بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، جس نے سورج کی سطح سے متعلق انتہائی مفید معلومات دی ہیں۔ تاہم سولر اسٹارم پیدا ہونے کے صرف 17 گھنٹوں میں زمین تک پہنچ جائے گا، مگر اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اس کی شدت کا اندازہ صرف اس وقت لگا سکتے ہیں جب وہ زمین سے صرف 1 گھنٹہ دور ہو۔ سولر اسٹارم کی شدت پتہ چلنے کے بعد فوری طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ زمین کے پولز کے کس طرف سے زمین سے ٹکرائے گا۔ اگر یہ زمین کے پولز کی سمت میں ہو تو پھر یہ ٹکراؤ بغیر کسی نقصان کے ہوتا ہے۔ اگر مخالف سمت میں ٹکراؤ ہو تو فضا میں موجود جہازوں کو زمین پر بحفاظت اتارنے اور بجلی اور کمیونیکیشن کے نظام کے لیے حفاظتی انتظامات کرنے کے لیے کم و بیش آدھے گھنٹے کا وقت ہی ملتا ہے۔ دراصل جب چارجڈ میگنیٹک پارٹیکل زمین کے میگنیٹک فیلڈ سے ٹکراتے ہیں تو یہ سینکڑوں ہزاروں میل تک خلا میں کھر جاتا ہے اور پھر یہ ایک بہت بڑی لچکدار ربڑ کی طرح زور سے واپس پلٹتا ہے، اور اس عمل کے دوران دھماکہ خیز طریقے سے مقناطیسی توانائی کا ریلا زمین کی سطح، بجلی کی پاور لائنز اور ٹرانسفارمرز کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جدید دور میں ایسے ایک طوفان کے اثرات کینیڈا میں 1989 میں نظر آئے، جب کیرنگٹن ایونٹ سے کہیں چھوٹے جیو میگنیٹک طوفان نے کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں برقی گرڈ کو ناکام بنا دیا تھا اور اگلے 9 گھنٹے تک 9 ملین سے زائد افراد اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ اس سے معیشت کو $13 بلین سے زائد کا نقصان ہوا تھا، اور اگر پوری دنیا کو متاثر کرنے والا کوئی بڑا سولر اسٹارم آیا تو اس سے کس قدر تباہی ہوگی، اس کا اندازہ کینیڈا میں ہونے والے اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اکثر ممالک میں بجلی کا نظام اس قسم کا ہے کہ کسی ایک جگہ اگر نظام کو شدید نقصان پہنچا تو پورے ملک کا نظام متاثر ہو جائے گا۔ بجلی کا نظام متاثر ہونے سے دیگر سروسز بھی متاثر ہوگی اور خوراک اور صحت جیسی اہم ضروریات کے متاثر ہونے کا بھی امکان ہوگا۔ بجلی کے نظام میں بحالی کے دوران ہمارے لیے شدید پریشانی بن سکتی ہے، اور اگر یہ پرابلم عالمی سطح پر ہوا تو تیل کی سپلائی میں رکاوٹ زیادہ تر ٹینکروں کو بندرگاہوں تک محدود کر دے گی، اور سپلائی نہ آنے کی وجہ سے مارکیٹس میں مختلف اشیاء ختم ہو جائیں گی۔ سیوریج اور صفائی کا نظام بھی متاثر ہوگا، جس سے ایسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں جو ہمارے خیال میں 19ویں صدی تک محدود تھی۔ تاہم کیرنگٹن ایونٹ جیسا سولر اسٹارم دوبارہ زمین کو متاثر کرے، اس کے لیے بہت سے اتفاقات ایک ساتھ ہونے ضروری ہوں گے۔ مثلا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، زمین کے پولز کی مخالف سمت ہو اور اس کی شدت اور سپیڈ اتنی ہو کہ زمین کے میگنیٹک فیلڈ کی حفاظتی کور کو توڑ سکے۔ تاہم ماہرین کی تحقیق کے مطابق کئی ہزار سالوں سے پولز پر جمی برف اور زمین کی تہوں سے ملنے والے سیمپلز کے مطابق ایسے سولر اسٹارم زمین سے ٹکراتے رہے ہیں۔ اگرچہ ماضی قریب میں ریکارڈ ہونے والا بڑا سولر اسٹارم کیرنگٹن ہی تھا، مگر اس کے علاوہ بھی ایسے سولر اسٹارمز کے واضح ثبوت ملے ہیں۔ مثلا سال 774 میں آنے والے ایک سولر اسٹارم سے ساری دنیا متاثر ہوئی تھی، اور فن لینڈ اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز مقامات سے ملنے والے سیمپل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو ہمیں ہمیشہ درپیش رہے گا، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو شاید ہمیں کووڈ سے بھی زیادہ بدتر صورتحال کا سامنا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔